امام حسین نے کہا کہ بھائی یہ زہر کس نے دیا، اس پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ امام چاہتے تھے کہ اس کو چیک کرے۔ امام حسن نے وہ کوزے کو، سرائی کو زمین پر پھینکا، سرائی پھٹی۔ اس زہر کا عالم یہ تھا غالین جل گئی اور زمین کے اندر شگاف ہو گئے، زمین کے اندر شگاف گڑے پڑ گئے۔ ایسا زہر امام حسن کو دیا گیا۔ اب الٹیاں ہو رہی ہے، اتڑیاں کٹ کٹ کر خون کے ساتھ باہر آ رہی ہیں، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جو ہے باہر آتے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ اجر رسالت امت دے رہی ہے اپنے نبی کے نواسے کو۔ یہ اجر رسالت نانا کے شہر میں کندھوں میں بیٹھنے والے حسن کو زہر دیا۔ ارے تشتوں کے تشت بڑھتے جا رہے، 102 کلیجے کے ٹکڑے نیچے گرے، اتڑیاں کٹ کٹ کر نیچے گری، خون نکل رہا ہے، جسم ہرا ہرا ہو چکا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بھائی میں انتقال کر جاؤں گا، میری شہادت ہو جائے گی، مجھے میرے نانا کے بازو میں دفنا دینا، مجھے میرے نانا کے بازو میں گنبد خضرا کے اندر مجھے دفنانا، یہ میری وصیت ہے، دفنا دینا مجھے وہاں پر۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے زہر سے۔ امام عالی مقام نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جنازہ لے کر جب ہزاروں کا مجمع نکلا امام حسن کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو دفنانے کے لیے، تو مروان بن حکم اور اس کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا، بولے یہاں پہ تم نہیں دفنا سکتے، یہ بنو امیہ کے خبیث لوگ، یہ ممبروں پر گالیاں دینے والے، یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے والے، یہ مروان جس کو اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر کر دیا تھا، یہ مروان جس کو میرے آقا نے کہا تھا یہ بھی لعنتی ہے، اس کا باپ بھی لعنتی ہے، وہ مروان امام حسن کے جنازے کو روکنا چاہا، لوگوں کی بھیڑ آگے آ رہی ہے، آخری میں تلواریں نکل گئی، تیر نکالے اور اس لشکر پر یعنی جنازے کے اوپر تیر چلا دیے، یہاں تک کہ امام حسن کے جنازے پر لوگ پتھر مارنے لگے۔ ارے کس کے جنازے پر پتھر مارے جا رہے؟ تم کو صرف کربلا بتائی جا رہی ہے، کربلا سے پہلے یہ واقعات ہوئے، پوچھ لو اپنے علماء سے جا کر، پوچھو اپنے علماء سے جا کر، اپنے بڑوں سے جا کر کلام کرو، کیا یہ نہیں ہوا؟ یہ ہوا ہے، پتھر مارے گئے جنازے پر اور جنازے کے اندر تیریں ماری گئی۔ نانا کے پاس نواسہ دفن نہیں ہو سکتا، جس کا مکان ہے وہ دفن نہیں ہو سکتا، پتھر مارے گئے، تیر 11 تیر، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 70 تیر امام حسن کے جنازے میں جا کر لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 70 تیر امام حسن کے جنازے میں جا کر لگے ہوئے تھے۔ کیسی بے وفائی ہے، 7 بار تم نے زہر دیا، تیر بھی چلا دیے، اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر جب ملک شام گئی یزید کے ابا کے پاس، تو انہوں نے انا للہ نہیں پڑھا، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے کہا کہ سبط رسول کے انتقال پر الحمدللہ، یہ خوشی، یہ نعرے تکبیر، یہ سجدہ شکر کیوں؟ کہا کہ اب میں سکون سے جی سکتا ہوں، حسن ایک آگ کا شعلہ تھا، ختم ہو گیا۔ بتائیے، مناؤ عرس، لگاؤ سیاست زندہ باد کے، حکومت زندہ باد کے، بتائیے آپ کیا یہ وفاداری اہل بیت کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جو صلح نامہ ہوا تھا، بات آخری کر رہا ہوں، امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے بیچ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، شرط یہی تھی کہ میرے بابا کو ممبر سے گالیاں نہ دی جائے، دوسری شرط یہ تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو گے، شریعت پر عمل کرو گے، تیسری شرط یہ تھی کہ تمہارے انتقال کے بعد حکومت ہم اہل بیت کے اندر آ جائے گی، میرے پاس آ جائے گی۔ اب یہاں پہ ڈیسیژن یہ تھا کہ یزید کو بٹھانا ہے، امام حسن چپ رہے تھے، زہر دے کر امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا گیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج عرس امام حسن کا نہیں منایا جاتا۔ یہ بنو امیہ کے جو سازشیں چلی ہے 100 سال تک، آج نہیں، بچانا کس کو ہے؟
بولے نہیں امام حسن کا عرس منائے تو سب بولنا پڑتا. ارے سب بولنا ہی ہے, تو مسلمان کئی کو ہے, تو ممبر پہ کئی کو بیٹھا ہوا ہے, کس کا خوف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو چھپانے کے لیے اہل بیت کی عظمتوں کو زہر دیا جا رہا ہے.